बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख की ये एक अनोखे इलेक्शन है। इसमें तहरीक इंसाफ भी खुशियां मना रही है और नून लीग ने भी जीत की मुबारकबाद दे दी है। मैं आपके सामने सारा ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ को क्या पंजाब में एक बड़ा झटका लग गया है, कितनी सीटें नून लीग ने फालतू जीती हैं, ओवरऑल सीटों की पोजीशन क्या है और इसका असर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कहाँ तक पड़ेगा। क्या तहरीक इंसाफ कमज़ोर पड़ गई है और अब नून लीग का राइज शुरू हो गया है? ये इंडिपेंडेंस का क्या खेल है? क्या कोई नई पार्टी बनने जा रही है? इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं। 219 में से 212 सीटों पे इंतखाबात हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ 63 सीटें जीत पाई हैं। दूसरे नंबर पे नून लीग 59 यानी 59 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। ये इंतहाई क्लोज मार्जिन है। तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट्स आए हैं जिन्होंने 52 सीटें यानी 52 सीट्स वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार यानी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज़ाद उम्मीदवार बने हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं पंजाब में क्या हुआ है। नून लीग ने पंजाब में 51 सीटें जीती हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब में सिर्फ 28 सीटें जीत पाई हैं। ये एनाइलेशन है बिल्कुल तहरीक इंसाफ की नून लीग के हाथों। पहले सूरत हाल को समझ लें जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये नून लीग की बड़ी कामयाबी है। तफसीलात में आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए, नून लीग का लीडर सजा याफ्ता मुजरिम है, मफरूर है, इश्तिहारी, और पूरे पाकिस्तान को ये पता है। बेटी मुजरिमा है, अदालतों में पेशियाँ भुगत रही हैं। मौजूदा जो पार्टी का सदर है उसको पार्टी में कोई घास नहीं डालता, बल्कि घर में भी कोई घास नहीं डालता, और वो भी अपने केस भुगत रहे हैं। आधी से ज़्यादा पार्टी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब है। इसके बावजूद पंजाब में स्पेशली लाहौर की सूरत हाल आप देखें, रावलपिंडी की सूरत हाल आप देखें, सियालकोट की आप सूरत हाल देखें, तो ऐसा पता चलता है कि नून लीग ने अपने आप को संभाल लिया है। वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई है नून लीग, क्योंकि पहले 3 साल ही मुश्किल होते हैं अपोजिशन के लिए, जब उन्होंने सर्वाइवल की जंग लड़नी होती है, जब नई हुकूमत आती है, क्रैक डाउन होता है, पिछले करप्शन के केसेस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नून लीग सर्वाइव कर गई है। लेकिन हालात और सूरत हाल क्या वाकई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हैं कि 51 सीटें नून लीग जीत गई हैं और 28 सीटें तहरीक इंसाफ जीती है, और ये ज़ाहिर नाकामी नज़र आती है बहुत बड़ी। तो कुछ हकायक हैं जो थोड़ा मैंने फिर डिग डीप किया, मुझे इसीलिए बहुत देर लग गई वीडियो बनाने में। मैंने एक एक नतीजे को बगौर देखा। आपके सामने वो चीज़ रखता हूँ जो मेरे सामने आई, जो मेरे लिए भी इंकशाफ था। तहरीक इंसाफ जो 63 सीटें जीती हैं और नून लीग जो 59 सीटें जीती है, तो मैंने मुवाजना किया कि इनमें से कितनी सीटों पे तहरीक इंसाफ और नून लीग बिल्कुल आमने सामने थे। यानी कहाँ तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर रही और नून लीग दूसरे नंबर पर रही, और कहाँ नून लीग पहले नंबर पर रही और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही। तो मैं आपके सामने अब वो रखता हूँ। 28 ऐसी सीटें हैं पूरे मुल्क में जहाँ पे तहरीक इंसाफ जहाँ जीती है वहाँ नून लीग दूसरे नंबर पे आई है 28 सीटों पे तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। लेकिन ऐसी 41 सीटें हैं जहाँ से नून लीग जीती है तो दूसरे नंबर पे आई है तहरीक इंसाफ। इसका मतलब है कि नून लीग जो 59 सीटें जीती है, उनमें से 41 सीटें जो वो जीती है वो तहरीक इंसाफ से डायरेक्ट मुकाबला करके जीती है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको समझें। यानी नून लीग ने डायरेक्ट मुकाबले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है 41 सीटों पे, जहां तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आई है। नंबर 2, तहरीक इंसाफ ने डायरेक्ट मुकाबले में नून लीग को 28 सीटों पे शिकस्त दी है। पंजाब में ही ज़ाहिर है उनका ज़्यादा मुकाबला है, बाकी सूबों में तो नून लीग मौजूद ही नहीं है तकरीबन। उनकी टोटल बाकी तमाम सूबों में मिला के 8 सीटें बनती हैं, 51 तो वो सिर्फ पंजाब से जीत गए हैं। यहाँ से ये समझ आता है कि नून लीग की ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद ब्रेक डाउन करता हूँ। नाज़रीन, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो पंजाब से 32 जीत गए हैं इंडिपेंडेंट्स, आज़ाद उम्मीदवार। इसमें से 25 वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो लड़े हैं। ऑल टुगेदर जो इंडिपेंडेंट्स का मुकाबला हुआ है उसका अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता दूं तो आपको ज़्यादा सूरत हाल समझने में आसानी होगी। 14 ऐसी सीटें हैं जहाँ इंडिपेंडेंट्स ने पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है डायरेक्ट लड़के, यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं है। 8 ऐसी सीटें हैं जहां इंडिपेंडेंट्स ने नून लीग को शिकस्त दी है। नून लीग तो ज़ाहिर है पंजाब में ही ज़्यादा है ना, उनके तो बाकी तो उन्हें कैंडिडेट से नहीं मिलते बाकी सूबों में। और जो इंडिपेंडेंट्स आपस में लड़े हैं वो 17 ऐसी सीटें हैं जहां इंडिपेंडेंट का मुकाबला इंडिपेंडेंट से हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, छोटी पार्टियों से जो इंडिपेंडेंस जीते हैं, इंडिपेंडेंट्स को 3 या 4 बिला मुकाबला भी सीटें मिली हैं।
یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس کے مقابلے میں کسی نے کھڑا ہی نہیں کیا اور 3 سے 4 سیٹیں انڈیپینڈنٹ ویسے ہی جیت گئے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. 17 سیٹیں انڈیپینڈنٹ بمقابلہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے. اس کا بریک ڈاؤن اگر کریں تو میں اگر پنجاب کا آپ کو بتاؤں تو 32 میں سے 25 وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جن کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن وہ تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں اور وہ لڑے اور وہ جیتے. اور 32 میں سے 7 وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے حمایت یافتہ یا نون لیگ کے لوگ تھے. تو پنجاب میں 28 سیٹیں جیتی ہے تحریک انصاف. 25 وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں دیا لیکن وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی میں موجود ہیں. تو تحریک انصاف کی کل سیٹس بنتی ہیں 53 اور نون لیگ کی 51 سیٹیں ہیں اور 7 ان کے آزاد امیدوار اگر ایڈ کر لیں تو 58. تو یہ سارا کچھ ملا کے نون لیگ پنجاب جیت گئی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 53 کے مقابلے میں 58 سے نون لیگ پنجاب میں تحریک انصاف کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں کہ جب انڈیپینڈنٹ ہی آپ کے خلاف لڑ جائیں جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ آپ ایک رزلٹ ملاحظہ کریں والٹن ایریا کا، وارڈ 4 کا. نون لیگ کے 1877 ووٹ ہیں، تحریک انصاف کے 1850 ووٹ ہیں. ٹوٹل 27 ووٹوں کا ڈفرنس ہے یہاں پہ. یہ ٹیکسلا کنٹونمنٹ کا آپ رزلٹ چیک کریں. نون لیگ کے 648 ووٹ ہیں، تحریک انصاف کے 646 ووٹ ہیں. ناظرین صرف 2 ووٹوں سے تحریک انصاف یہ سیٹ ہاری ہے. یہ ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 2 کا ہے. اس میں 568 ووٹ ہیں نون لیگ کے، 525 ووٹ ہیں تحریک انصاف کے. اس میں تقریباً 44 ووٹ 43-44 ووٹوں سے تحریک انصاف یہ سیٹ ہار گئی ہیں. اور یہ واق کنٹونمنٹ کی سیٹ ہے، یہ بھی چیک کریں آپ. 3799 نون لیگ کے ووٹ ہیں، 3708 ووٹ ہیں تحریک انصاف کے. تو یہاں بھی جیتنے کا مارجن تقریباً 90-91 ووٹوں کا ہے. اور یہ ایک اور سیٹ آپ چیک کریں، یہ بھی والٹن کنٹونمنٹ وارڈ 5 کی ہے. 1850 نون لیگ کے ووٹ ہیں، 1838 تحریک انصاف کے ووٹ ہیں. صرف 12 ووٹوں کا مارجن ہے، 12 ووٹوں کا. کہیں 2 ووٹ، کہیں 20-25 ووٹ، کہیں 40 ووٹ، اور یہ آپ کے سامنے ہے 12 ووٹ. یہ میں نے آپ کو صرف 4-5 مثالیں دی ہیں، اس میں کئی اور بھی ہیں. کئی جگہ نون لیگ بھی کافی کلوز مارجن سے آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کا کردار بھی آپ کو میں نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹس کس طرح سے تحریک انصاف کے بھی تھے، نون لیگ کے بھی تھے اور آپس میں بھی لڑے. 17 ایسی سیٹیں ہیں پورے ملک میں جہاں انڈیپینڈنٹ نے انڈیپینڈنٹ کو شکست دی ہے. کوئی بڑی پارٹی 3rd نمبر پہ آئی ہے یا 4th پہ آئی ہے. تو انڈیپینڈنٹ جو تحریک انصاف کے سب سے زیادہ تھے وہ لڑے ہیں اور وہ آپس میں بھی لڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سپلٹ ہوئے ہیں ووٹ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سیٹوں پہ جیت کا مارجن انتہائی کم اور انتہائی تھوڑا ہے. اب نون لیگ ان ساری چیزوں کے باوجود پنجاب جیتی ہے. اور تحریک انصاف کے لیے یہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ لاہور میں نون لیگ کے گڑھ میں وہ اب تک ڈنٹ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے، سرگودا میں لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ ان کے سمجھے یہ یہاں سے وہ ہار نہیں سکتے ایسے تھا، تو سرگودا میں ڈنٹ لگانے میں کامیاب ہو گئے لیکن لاہور میں نہیں لگا سکے. اور جب تک لاہور میں تحریک انصاف ڈنٹ نہیں لگا سکے گی 2/3 اکثریت دینا آئندہ عام انتخابات میں ناممکن ہے. لاہور سے ہی وہ ویو اٹھ سکتی ہے جو 2/3 اکثریت دلا سکتی ہے. تو نون لیگ نے اپنے ووٹ بینک کو، اپنے سپورٹرز کو اب تک انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یہ نون لیگ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. 3 سال بعد بھی اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہو سکتے کہ لیڈر بھگوڑا بنا ہوا ہے. تو اب بھی اگر انہوں نے پنجاب جیت لیا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے نون لیگ اور تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں تک تو میں نے بتا دیا کہ نون لیگ کی کامیابی، لیکن ہم نے اب پورے پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ہے جو پورے ملک میں مقبول ہے. پورے ملک میں ایک ہی جماعت ہے جو 4 صوبوں کی، گلگت بلتستان اور کشمیر کی زنجیر ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جو فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. فگرز ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور پھر آپ اس پہ بنیاد بنا کے اپنا صحیح تجزیہ دے سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے اب وہ رکھتا ہوں اعداد. تحریک انصاف جہاں 63 سیٹیں جیتی ہیں پورے ملک میں، وہاں پہ تحریک انصاف 73 سیٹوں پہ سیکنڈ آئی ہیں. اور میں نے آپ کو یہ مارجن دکھایا ہے کئی سیٹوں کا، 2 سیٹوں کا، 12 سیٹوں کا، 25 سیٹوں کا، 40 سیٹوں کا. ایسے مارجن سے بھی تحریک انصاف سیکنڈ آئی ہے. 73 سیٹیں ہیں جہاں تحریک انصاف سیکنڈ آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب میں بہت چھوٹا مارجن ہے، کہیں بہت بڑا بھی مارجن ہے، لیکن 73 میں وہ سیکنڈ آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ظاہر ملک کی دوسری جو بڑی جماعت ہے وہ نون لیگ ہے. نون لیگ 59 سیٹوں پہ جیتی ہے
اور 36 سیٹوں پہ سیکنڈ آئی ہے. نون لیگ 95 سیٹوں پہ ریس میں تھی, سمجھ رہے ہیں. 200 سیٹوں سے اوپر میں الیکشن ہوا ہے, نون لیگ صرف 95 سیٹوں میں ریس میں تھی, 95 سیٹوں میں, جس میں سے وہ 36 میں سیکنڈ آئی ہے اور 59 سیٹوں میں کامیاب ہوئی ہے. تحریک انصاف پورے ملک میں 63 سیٹیں جیتی ہے اور 73 میں سیکنڈ آئی ہے, جس کا یہ مطلب ہے پورے ملک میں 136 سیٹوں پہ ریس میں تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا ووٹ بینک رکھنے والی جماعت بھی تحریک انصاف ہے. اب یہ تحریک انصاف پہ منحصر ہے کہ وہ کارکردگی اگلے 2 سالوں میں کیسی دکھاتے ہیں. تحریک انصاف پہ منحصر ہے کہ وہ عوام کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں, کیونکہ اب 2 سال تو کارکردگی کے ہیں. اور مہنگائی کا جو ایک جن ہے, جس کے حوالے سے آپ کو میں بار بار اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں, کہ جو حکومت نے سوچا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا, اگر وہ شروع کر دیتے ہیں نومبر دسمبر سے, آئی تھنک وہ شروع ہو جائے گا سسٹم, تاکہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اس میں سبسڈی ہم سگنیفیکنٹ دے سکیں. تو اس کے بعد پتہ چلے گا, دسمبر سے شروع ہو رہا ہے پنجاب میں صحت انصاف کارڈ بھی, جو مارچ تک سب کو دے دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے تحریک انصاف کو 2 سال میں بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ گین کرنا ہے, ورنہ نون لیگ اب بھی پنجاب میں موجود ہے, سینٹرل پنجاب کی ایک بڑی جماعت ہے. یس, نون لیگ کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے. ملتان میں تحریک انصاف آ رہی ہے, تو وہاں سے میں جتنا دیکھ سکا ہوں انڈیپینڈنٹ زیادہ جیتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ تحریک انصاف کے اندر کی گروپنگ ہے, آپ کو پتہ ہے. جہانگیر ترین کا بھی کوئی فیکٹر ہوگا, آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی کی سیٹ جہانگیر ترین نے کر کے انہیں ایم پی اے کی سیٹ ہروا دی تھی, آپ کو پتہ ہوگا وہ لڑکا جیت گیا تھا, مجھے بھی اس کا نام بھول رہا ہے. اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس کارکردگی دکھانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے جیتنے کا. ایک الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں, دوسرا کارکردگی ہوئی تو تحریک انصاف پورے ملک میں اب بھی موجود ہے. کرونا کے باوجود, مہنگائی کے باوجود, اب بھی سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑتا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف ہی پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے جو پورے ملک میں الیکشن لڑ کے جیت سکتی ہے, اور وہی ہے جو ایسی حکومت بنا سکتی ہے جو سارے صوبوں کو اکٹھا کرے, اور یہ سب جانتے ہیں. تو یہ اس میں سے میں نے نتیجہ آپ کو نکال کے بتایا ہے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ نون لیگ کنسولیڈیٹ کرتی ہے, اپنے ووٹ بینک کو بہتر کر پاتی ہے, یا وہ اب سکڑ کے سینٹرل پنجاب کی ہی جماعت رہ گئی ہیں. اور پیپلز پارٹی کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ٹوٹل 14 سیٹیں جیت پائی ہے, اور 14 ہی تحریک انصاف نے جیت لی ہیں, 10 ایم کیو ایم نے جیت لی ہیں. تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی بھی حالت بہت پتلی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.